سمندر، کنواں، چشمہ، برف، اولے، یہ وہ پانی ہے کہ جس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان پانیوں سے اگر آپ وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، تو اس کی 3 صفات بیان کریں۔ نمبر 1 رنگ، نمبر 2 نمبر 3 ذائقہ۔ یہ 3 صفات ہیں۔ یہ 3 صفات اگر اس کی مکمل طور پر پائی جا رہی ہیں اور اس میں رنگ بھی صاف ہے، پانی کی طرح کا ہے، بو بھی صاف ہے، کوئی اسمیل نہیں ہے، ذائقہ بھی ٹھیک ہے، تو فرمایا ایسے پانی سے وضو کرنا بالکل جائز ہے اور ایسے پانی سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی 2 صفات اگر ختم ہو جائے، کوئی بھی 2 صفات اگر متغیر ہو جائے، تو پھر اس میں علماء نے کلام فرمایا کہ 2 صفات اگر ختم ہو جائے، جیسے رنگ اس کا کالا ہو جائے پانی کا اور پھر اس کے ساتھ بدبو بھی آئے، تو ایسے پانی سے وضو نہیں کر سکتے۔ یہ پانیوں کے اقسام ہیں۔ یہ آسمان کا پانی نمبر 1، سمندر کا پانی نمبر 2، کنویں کا پانی نمبر 3، چشمے کا پانی نمبر 5، برف کا پانی نمبر 4، نمبر 5، اور یہ 6 پودے کا پانی 6۔ تو یہ ٹوٹل 6 پانی ہیں، اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، طہارت بھی حاصل کر سکتے ہیں، پاکیزگی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پانی کے احکامات میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ ہم کون سے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ پانی کی اقسام اور وہ پانی کے جس سے آپ وضو کر سکتے ہیں کتنی مقدار میں ہو۔ مثال کے طور پر اس کو 3 تقسیمات پر بیان فرمایا ہے۔ پہلی تقسیم تو یہ بیان فرمایا کہ ماء جاری، ماء جاری، میرے ساتھ کو بتائیے گا، ماء جاری یعنی بہتا ہوا پانی۔ اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا ماء کثیر، زیادہ پانی۔ ایک تو جاری پانی ہے، ماء کثیر یعنی زیادہ پانی، اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا ماء قلیل، کیا فرمایا؟ ماء قلیل، تھوڑا پانی۔ اب ماء قلیل غیر جاری یعنی کوئی جاری نہ ہو لیکن کثیر ہو، زیادہ ہو۔ ایک تو وہ پانی ہے جیسے نہر کا پانی ہے، نہر میں آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں آپ پانی جاری ہے، پانی رواں ہے، تو رواں پانی کا حکم یہ ہے کہ وہ پانی پاک بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، یعنی خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ اسی طرح ماء کثیر غیر جاری پانی تو ہے لیکن بہت زیادہ ہے، یہ بھی طاہر ہے، مطہر ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ یہ بھی طاہر و مطہر ہے۔ ماء قلیل یہ بھی طاہر و مطہر ہے، لیکن اگر ماء جاری پر کوئی نجاست گر جائے، گندگی گر جائے، تو یہ ماء جاری پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں ڈالے گا۔ یہ گندگی اس سے پڑ گئی تو وہ گندگی آگے گزر گئی، تو اس کے بعد اس سے آپ پھر بھی وضو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ماء قلیل غیر جاری، زیادہ پانی ہے، ایک بڑا حوض بنا ہوا ہے اور پھر اس میں گندگی پڑ گئی، تو اس کے لیے فقہاء کرام نے لکھا کہ کم از کم دیکھ در دیکھ، یعنی 15 بائی 15 ہو، 15 فٹ چوڑائی ہو، 15 فٹ لمبائی ہو، اتنا بڑا حوض ہے، اور اس کی گہرائی اتنی ہو کہ جب آپ اس سے چلو میں پانی اٹھاتے ہیں تو پھر اس چلو میں پانی اٹھانے سے زمین دکھائی دے، زمین نہ نظر آتی۔ تو یہ فقہاء کرام نے لکھا ہے اور فرمایا کہ ماء جاری کی علامت یہ ہے کہ اس میں کوئی دقت آ دیا جائے، وہ رواں ہو جائے، تو پھر اس پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، پانی سے آپ طہارت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ماء قلیل غیر جاری، اس کی ایک مثال تو یہ بیان فرمائی، ایک طریقہ تو یہ بیان فرمایا کہ آپ چلو میں پانی لیتے ہیں تو زمین نہ کھلے، دوسرا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ آپ ایک جگہ پانی کو تھاپتے ہیں، مارتے ہیں، اس کی جو لہر بنتی ہے وہ جب تک دوسرے کنارے پر پہنچتے پہنچتے وہ ختم ہو جائے تو فرمائے یہ ماء قلیل ہے، یہ دیکھ در دیکھ کی علامت ہے۔ اس پانی میں اگر تھوڑی بہت گندگی گر بھی جائے تو اس پانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہے ماء قلیل، تھوڑا پانی جیسے بالٹی میں یا پھر کسی چھوٹی ٹینکی میں،
فرمایا ایسے پانی میں اگر کوئی ایک ناپاک قطرہ بھی گر گیا وہ سارے کے سارے پانی کو ناپاک کر دے گا، پورے کا پورا پانی کو ناپاک ہو جائے گا۔ مستعمل ہاتھ چلا گیا، مستعمل کیا ہاتھ کس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اب آپ کا ہاتھ ناپاک ہو اور آپ اس پانی میں ڈال دیں تو اس سے وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، اب وہ دوسروں کو پاک نہیں کر پائے گا، وہ خود کا ہاتھ خود مستعمل ہو گیا۔ تو تیسری قسم کیا ہے؟ مائع طہور۔ تو ٹوٹل 3 قسم بیان فرمائیں۔ نمبر 1 مائع جاری، میرے ساتھ دہرائیے، مائع جاری۔ مائع جاری کون سا پانی ہوتا ہے؟ جو روان بہتا ہوا۔ اس میں آپ کو فرمایا کہ اگر اس میں کوئی دقت چھوڑ دیا جائے تو دقت بہ کر چلا جائے، تو یہ کون سا پانی کہلائے گا؟ مائع جاری۔ جیسے مثال کے طور پر نہر کا پانی ہو گیا، اور اسی طرح ہمارے یہاں لائنیں بچھائی جاتی ہیں، بڑی بڑی لائنیں ہوتی ہیں، نہر کی طرح کی ہوتی ہیں جسے کینال بھی کہتے ہیں، تو اس میں بھی پانی جاری ہوتا ہے، وہ بھی مائع جاری کا حکم ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا مائع کثیر غیر جاری۔ کیا فرمایا؟ وہ پانی جو زیادہ ہو لیکن جاری نہ ہو۔ دوسری قسم کیا ہے؟ وہ پانی جو زیادہ ہو لیکن جاری نہ ہو، اور اس کی ہاتھوں کا برابر ہوتا چاروں طرف سے، اور پھر چونکہ شریعت وہ ایک چھوٹا ہوتا ہے، شریعت ایک بڑا ہوتا ہے، اور شریعت ایک بڑا ہوتا ہے، سمجھ میں کہ جب آپ ایک ہاتھ ہمارے پانی کی بہتر دوسرے کنارے سے تو یہ اس کی گہرائی ہو، اور یا پھر آپ ہاتھ سے پانی اٹھائیں تو اس کی زمین تک زمین نظر نہ آئے، کم از کم اتنی گہرائی ہو تو یہ دیکھ کرتے ہیں یہ مائع کثیر ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر ہے مائع قلیل۔ کون سا نمبر ہے؟ مائع قلیل، یعنی تھوڑا پانی۔ اب تھوڑا پانی اس میں اگر نجاست گر جائے تو فوراً وہ ناپاک ہو جائے، جب تک پاک پانی اس کی مقدار سے زیادہ اس میں نہ ڈالا جائے تب تک وہ پاک نہیں ہوگا، تب تک وہ پاک نہیں ہوگا جب اس سے زیادہ مقدار میں اس میں پاک پانی نہ ڈالا جائے۔ تو یہ 3 اقسام ہو گئی۔ تو یہ 3 وہ پانی ہے کہ جس سے ہم وضو کر سکتے ہیں، اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اس میں ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ اب معلوم بات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں پانی ہوتا ہے کہ ہم جب غسل کرتے ہیں بالٹی میں ہم نے پانی ڈالا اور پھر ہم اس میں ہاتھ بھی ڈالتے ہیں، اس کے لیے صاحب ہدایت لکھتا ہے کہ جب آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے اس سے پہلے بطور اعلیٰ ہاتھ کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئیں گے، اپنے ہاتھ کو دھوئیں گے، اس کے بعد اس کو اعلیٰ سمجھ کر کہ گویا پانی نکالنے والا آلہ ہے، تو اگر پھر ہاتھ لگ بھی جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو ہاتھ کرنا، اس پر پانی بہانا ضروری ہے۔ تو ہم اس میں احتیاطی کر جاتے ہیں، معلوم ہاتھ ڈال دیتے ہیں بالٹی میں، وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ مائع مستعمل وہ مطہر نہیں ہوتا، وہ بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 اقسام میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، بیان کی، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے سنائیں گے۔